بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ پہ تیار کی گئی ہے۔ مختلف سٹوڈنٹس نے مجھے رابطہ کیا کہ 8607 میں انہیں کلیئرنس نہیں ہے اور ان کو مینول حل کرنے میں مشکلات درپیش ہیں، تو بجائے میں نے انڈیویجول رپلائی کرنے کے میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی کوئریز تھیں آپ کی، جتنے بھی سوالات آپ نے مجھ سے پوچھے، اس ویڈیو کے اندر وہ تمام میں نے ایڈریس کر دیے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کی جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں، وہ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں۔ اور اگر مزید آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کی میں ایک سیریز تیار کروں کہ آپ نے اس کو کیسے مینول کو پریپیئر کرنا ہے، مینول کو کمپلیٹ کیسے کرنا ہوگا، اور مینول کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں جو آپ کو کرنا ضروری ہے۔ تو آپ نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ 8607، 8608، 8613 ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے، اب کلاس روم آبزرویشن کے حوالے سے، لیسن پلاننگ کے حوالے سے اور اس طرح کی جتنی بھی مفید اور معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو جب بھی میں شیئر کروں تو آپ کو سب سے پہلے مل لیں۔ اب یہاں پہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو 8607 جو مینول ہے اس کا بریف انٹروڈکشن دے دوں۔ سب سے پہلے اس کے اندر کمپوننٹس کون کون سے ہیں، ورکشاپ جو آپ کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے فیلڈ نوٹ لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ کلاس روم آبزرویشن رپورٹس لکھیں گے، اور کلاس روم آبزرویشن فیلڈ نوٹس جب آپ لکھ لیں گے اور جس سکول میں آپ نے وزٹ کرنے ہیں یا انٹرنشپ کرنی ہے تو اس سکول سے آپ نے پریکٹیکل ٹیچنگ سائٹ اپروول فارم جو ہے وہ آپ نے ضرور سائن کروانا ہے اس سائٹ سے، اور اس پہ سٹیمپ بھی لگوانی ہے، کیونکہ اگر یہ فارم فل اپ نہیں ہوگا، اس پہ سائن اور سگنیچر نہیں ہوں گے تو آپ کا مینول جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو مینول ہے آپ کا، یہ اس کے اندر پیج نمبر 8 کے اوپر یہ سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ اس کے بعد مارکس ڈسٹریبیوشن ہے کہ ورکشاپ کے مارکس جو ہیں وہ کتنے ہیں اور کس طرح ہیں۔ اٹینڈنس ان ورکشاپ میں جو آپ نے حاضری لگائی ہے یا ورکشاپ اٹینڈ کیا ہے اس کے 10 نمبر ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی ورکشاپ میں، اوپن یونیورسٹی کی کوئی بھی ورکشاپ ہے تو اس میں 80% سے زیادہ اٹینڈنس مسٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ورکشاپ 3 دن کی ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے تینوں دن ورکشاپ اٹینڈ کرنی ہے۔ اگر ایک دن بھی ایبسنٹ ہوں گے تو وہ آپ کی 33% بن رہی ہے ایک دن کی، تو آپ کی 66% بنتی ہے پرسنٹیج۔ تو پرسنٹیج جو ہے آپ کی وہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ ڈیز زیادہ ہیں تو اس میں ایک آدھ دن اگر مس بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن جن میں 2 دن، 4 دن، 3 دن کی ورکشاپ ہوتی ہے تو اس میں فل ڈیز ورکشاپ میں اٹینڈنس ہونی ضروری ہے۔ اس کے بعد ڈیلی فیلڈ نوٹس ہیں جو آپ لکھیں گے، یہ 40 ہیں اس کے نمبر، اور کلاس روم آبزرویشن رپورٹس کے آپ کو 50 نمبر ملیں گے۔ ٹوٹل مارکس 100 ہیں اور آپ کی جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 50 ہیں۔ فیلڈ نوٹس کتنے لکھنے ہیں، کلاس روم آبزرویشن رپورٹس کتنی لکھنی ہے اور کیسے لکھنی ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے آگے آپ کو دی ہے، تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ مزید انٹروڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورکشاپ کا جو اسکیجول ہے وہ کیا ہے۔ جو آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کیا 3 ڈیز کی ورکشاپ ہوتی ہے، اور اس ورکشاپ میں اندر وہ تمام کمپوننٹس، وہ تمام ٹاپکس شامل ہوتے ہیں جو آپ کو بتانے یا جن کا انٹروڈکشن دینا یا جن کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ فیلڈ نوٹس ہیں، کلاس روم آبزرویشن ہے، آپ نے کلاس روم آبزرویشن کیسے لینی ہے اور جو طریقہ کار ہوگا، وہ تمام ڈیٹیل، وہ تمام ٹاپکس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو پہلے 3 دن کے اندر اسٹوڈنٹس کو بتائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ فیلڈ نوٹ اور کلاس روم آبزرویشن مکمل کریں اور اپنے اس مینول کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔ اسکول وزٹس، انٹرنشپ اس کے بعد ہے 2 ویکس انٹرنشپ ان اسکول 3 hours پر ڈے۔ آپ نے 2 ہفتے اسکول کے اندر انٹرنشپ کرنی ہے اس مینول کو مکمل کرنے کے لیے، اور آپ نے ہر دن 3 گھنٹے کم از کم اس اسکول کے اندر کلاس روم آبزرویشن کرنی ہوگی۔ فیلڈ بیسڈ ایکسپیرینس ہے، یہ آپ چونکہ پراسپیکٹیو ٹیچر ہیں، آپ ایجوکیٹر ہیں، آپ نے ابھی پریکٹیکل آگے فیلڈ میں کام کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ اس کورس کے دوران ہی ایک فیلڈ بیسڈ ایکسپیرینس دیا جا رہا ہے تاکہ اب آپ اچھے طریقے کے ساتھ آپ کے اندر وہ سکلز پیدا ہو جائیں۔ اس کے بعد ٹی ٹی سے مراد ہے ٹریننگ ٹیچر، جو آپ ہیں۔ دا ٹریننگ ٹیچر ول بی سپروائزڈ بائی سم ٹیچر مینٹر ان دا اسکول۔ آپ جس اسکول میں جائیں گے وہاں پہ وہ ہیڈ یا کوئی سینئر ٹیچر آپ کے لیے ایک ٹیچر کو ڈپیوٹ کر دیں گے جو آپ کو مینٹرنگ کریں گے آپ کی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ فیلڈ نوٹ لکھیں گے، ہر فیلڈ نوٹ کے اینڈ پہ آپ کو کمنٹس دیے جائیں گے، آپ کو فیڈ بیک دیا جائے گا، اور وہ اس ٹیچر کی طرف سے ہوگا جو آپ کا مینٹر ہوگا. تو یہ ڈیٹیل اگلی ویڈیو میں موجود ہے کہ آپ کا مینٹر کون ہوگا اور آپ کو وہ کیسے مینٹرنگ کرے گا. تو یہاں پہ آپ نے اسکول کے اندر یہ چیزیں کرنی ہوں گی. فیلڈ نوٹس اینڈ آبزرویشن رپورٹس. آپ نے 14 فیلڈ نوٹ لکھنے ہیں. جب 2 ہفتے آپ اسکول جائیں گے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے ایک فیلڈ نوٹ روزانہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 کلاس روم آبزرویشن رپورٹس لکھنی ہوں گی. اس کو اسکول آبزرویشن رپورٹ بھی کہتے ہیں اور کلاس روم آبزرویشن رپورٹ بھی کہتے ہیں. آپ نے اینڈ پہ جب آپ کر چکیں گے فیلڈ نوٹس مکمل، تو اس کے بعد آپ نے اوور آل یہ والی چیز جو ہے یہ لکھنی ہوگی. فیلڈ نوٹ جب آپ لکھیں گے تو آپ کلاس روم کے اندر جب ٹیچر پڑھا رہا ہوگا تو اس کی جو ٹیچنگ لرننگ ہے، اس کی جو میتھڈالوجی ہے یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ فیلڈ نوٹس میں لیں گے. جب آپ کلاس روم آبزرویشن لکھیں گے، اینڈ پہ کمپریہنسو یا اسکول آبزرویشن رپورٹ لکھیں گے، تو اس کے اندر آپ نے تمام چیزیں اس میں ڈیٹیل سے لکھنی ہوں گی کہ اسکول کی لوکیشن کہاں پہ ہے، اسکول کیسا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، ٹیچر کتنے ہیں، یہ تمام اس ڈیٹیل سے شروع کر کے اینڈ تک آپ نے لے کے جانا ہے. چونکہ یہ ابھی یہاں پہ میں آپ کو نہیں بتا رہا اس کی ڈیٹیل کہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو اس کی ڈیٹیل میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا کہ فیلڈ نوٹ آپ نے کیسے لکھنے ہیں اور آپ نے کلاس روم آبزرویشن رپورٹ کیسے لکھنی ہے. اس کے بعد ہے جی کہ دا ٹریننگ ٹیچر ول آبزرو دا لیسن اسٹارٹ بائی ٹیچر ان دا کلاس روم. آپ نے ٹریننگ ٹیچر نے وہ تمام لیسن آبزرو کرنے ہوں گے اس دوران جب اسکول میں وزٹ کر رہا ہوگا یا کر رہی ہوگی، جو اسکول میں اس کلاس کے اندر وہ ٹیچر پڑھا رہا ہوگا جو آپ کا مینٹر ہوگا. دا ٹریننگ ٹیچر ول کیپ ریٹن ریکارڈ آف آبزرویشن. آپ جو آبزرویشن کریں گے اس کا آپ ریٹن ریکارڈ رکھیں گے، اور آپ کے پاس ایک نوٹ بک یا کاپی ہونی چاہیے. فارم میں تو آپ بعد میں اس کو کنورٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہو جس پہ آپ وہ تمام آبزرویشن کے پوائنٹس اور وہ چیزیں کلاس روم کی آپ اس پہ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں گے. ٹریننگ ٹیچر ول آبزرو ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز آف دا کلاس اینڈ آف دا اسکول اینڈ کلاس روم. آپ کلاس روم اور اسکول کی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی ان کو آبزرو کریں گے، اور ان کے جو پوائنٹس ہیں یا ڈیٹیل ہے اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے. ایچ ڈے ٹریننگ ٹیچر ول ریکارڈ ریفلیکٹیو نوٹس اباؤٹ آبزرویشن ان دا نوٹ بک. یہ آپ کے ریفلیکٹیو نوٹس کہلائیں گے کہ آپ ہر روز اپنی آبزرویشن کے جو ریکارڈ ہے، جو ریفلیکٹیو نوٹس ہیں وہ آپ اپنی آبزرویشن کے اس نوٹ بک کے اندر درج کریں گے. مینٹر ٹیچر ول گیو ہز ہر کمنٹس. اور آپ کو میل ہیں تو میل آپ کو کرے گا، اور فیمیل ہیں تو فیمیل کریں گی. اور آپ کا مینٹر ٹیچر جو ہے وہ آپ کی اس آبزرویشن کے اور اس ریفلیکٹڈ نوٹس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دے گا، اپنی مینٹرنگ کرے گا کہ آپ نے جو کمنٹ پوائنٹس لکھے ہیں یہ ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک، ان کے اندر کیا چیز مسنگ ہے اور کیا چیز ان میں مزید ایڈ کرنی ہے آپ نے. کلاس روم آبزرویشن فارم یہ آپ کے پاس ہوگا، اور آپ اس کلاس روم آبزرویشن فارم کو مکمل کریں گے. آپ اپنی ڈیلی وزٹ کے اوپر اور یہاں پہ اس اسکول کا نام لکھیں گے جس اسکول میں آپ جائیں گے. کلاس ٹیچر جس کلاس میں آپ ہیں اس کا نام کیا ہے، اور کورس جو ہے وہ کون سا پڑھایا جا رہا ہے. اس کے بعد گریڈ کون سا ہے اور اسٹوڈنٹس اس کلاس کے اندر کتنے ہیں، یہ ڈیٹیل ہوگی. اس کے بعد آبزرور آپ کا نام ہوگا کہ آپ جو آبزرو کر رہے ہیں، اور ٹائم کون سا ہے، آپ کس ٹائم اس کلاس میں گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو جنرل ڈیٹیل ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد کمپوننٹ ہیں کہ جن کمپوننٹ کو آپ نے آبزرو کرنا ہوگا، اور اس کے ہر کمپوننٹ کے آگے آپ اپنا کمنٹ دیں گے کہ یہ والا کمپوننٹ جو ہے وہ ٹیچر کا کیسا تھا اور ٹیچر اس کے مطابق کیسے پڑھا رہا تھا یا پڑھا رہی تھی. پہلا ہے سبجیکٹ میٹر کنٹینٹ کہ سبجیکٹ میٹر جو ہے جو چیز پڑھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں وہ کنٹینٹ کے اوپر اس ٹیچر کو عبور تھا نہیں تھا، وہ کیسے پڑھا رہا تھا، اچھے طریقے سے پڑھا رہا تھا یا کوئی اس میں لوپ ہول تھا یا کوئی مسئلہ تھا. تو آپ جنرلی جیسے بھی آبزرو کریں گے اس ٹیچر کے سبجیکٹ میٹر کو، کنٹینٹ کو، کہ کتنے کانفیڈنٹلی وہ پڑھا رہا تھا، کتنے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھا رہا تھا، یہ جنرل چیزیں آپ اس میں ایڈ کریں گے. اس کے بعد آرگنائزیشن کہ اس کے جو کنٹینٹ تھا، جو اس کا سبجیکٹ کا جو چیز پڑھائی جا رہی تھی اس کو اس نے کیسے آرگنائز کیا تھا، اس کے اندر اس نے سٹارٹ کیسے لیا تھا، اس نے درمیان میں کیا کیا، اینڈ بھی اس نے کیا لیسن پلان کے مطابق اسیسمنٹ وغیرہ کی نہیں کی. اور اس کے اندر یہ تو نہیں ہوا کہ جو چیز اینڈ پہ کرنی تھی وہ درمیان میں کر دی یا پہلے کر دی، تو اس کو آرگنائز اچھے طریقے کے ساتھ کیا. یہ چیز آپ نوٹ کریں گے. اس کے بعد ریپورٹ وتھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا جو رویہ یا اس کی ریپورٹ تھی وہ کیسی تھی. ریپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو ایک انٹریکشن یا ایک تعلق بنا کے رکھتے ہیں نا اسٹوڈنٹ کے ساتھ، جو آپ اس کے اسٹوڈنٹس آپ سے آپ کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتے،
ایزی فیل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹوڈنٹس سہمے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے, سوال پوچھ رہے تھے, نہیں پوچھ رہے تھے, اسٹوڈنٹ ان کو ٹیچر ان کو انوالو کر رہا تھا, نہیں کر رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جنرل اس میں آئیں گی, ریپورٹ ود اسٹوڈنٹس. اور اس کے بعد ٹیچنگ میتھڈ کون سا تھا, انٹریکٹیو تھا, لیکچر میتھڈ تھا, ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ ہو رہی تھی. آپ دیکھیں گے سبجیکٹ کے حوالے سے کہ جو ٹیچنگ میتھڈ تھا وہ کیسا تھا, وہ فروٹفل تھا یا نہیں تھا. آپ نے کمنٹس اور نوٹس میں آپ اس میں آگے لکھیں گے. لیسن پریزنٹیشن کیسی تھی اس کی ڈیٹیل آپ لکھیں گے. اس کے بعد کلاس روم مینجمنٹ اچھی تھی, سیٹنگ ٹھیک تھی, سیٹنگ پلان ٹھیک تھا, بچوں کو انوالو کیا گیا, لائٹنگ ٹھیک تھی. یہ تمام چیزیں فزیکل جو اپنا کلاس روم مینجمنٹ کے ریسورسز ہیں وہ دیکھ لیں گے, لرننگ کے حوالے سے دیکھ لیں گے. یہ تمام چیزیں آپ کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے اپنے یہاں پہ کمنٹس دیں گے. اس کے بعد سینسٹیو ٹو اسٹوڈنٹس. سینسٹیو ٹو اسٹوڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو کتنا انوالو کر رہا ہے, ان کا کتنا خیال رکھ رہا ہے, ان کو کتنی مطلب اس کے اندر ویٹیج دی جا رہی ہے لیسن کے اندر اور ٹیچنگ لرننگ سچویشن کے دوران. تو یہاں پہ سینسٹیوٹی ٹو اسٹوڈنٹ کہ اسٹوڈنٹ کی طرف ٹیچر کا کتنا رجحان تھا, کتنا جھکاؤ تھا, ان کو اس لیسن کے اندر کتنا انوالو کیا جا رہا تھا. پرسنل جو ہے نا اس کی کیسی تھیں, اس کی پرسنل جو اپیرنس تھی یا اس کا گیٹ اپ تھا, اس کی باقی چیزیں تھیں, وہ اس کی کھڑے ہونے کا انداز, اس کے بولنے کا انداز ٹیچر کا وہ کیسا تھا, وہ آپ پرسنل میں لکھیں گے. اور کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ کیسی تھی, کنڈوسیو تھی, نہیں تھی, شور ہو رہا تھا یا اس میں بڑا سموتھ طریقے سے چل رہا تھا. یہ تمام چیزیں آپ اس جنرل آبزرویشن کے اندر نوٹ کریں گے. اور بعد میں یہی والی جب آپ ایک کمنٹس آپ کے چیک کرے گا آپ کا مینٹر, فیلڈ نوٹ کی جو آگے ڈیٹیل ہوگی تو اس کے اوپر وہ آپ کو اپنے کمنٹس دے گا, اور مینٹر سے آپ نے کمنٹس ضرور لینے ہیں. نوٹس یہاں پہ آپ یہ کریں گے کہ فیلڈ نوٹس میں جس اسکول میں آپ جائیں گے تو اسکول کا آپ نے نام لکھنا ہے یہاں پہ. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈے 1 جس ڈے کو آپ جا رہے ہیں یا اس دن کا نام آ جائے گا جو ورکنگ ڈے ہوگا, اور اس کے ساتھ اس کی ڈیٹ آ جائے گی. یہاں پہ آپ ریفلیکٹیو نوٹ لکھیں گے. اب ریفلیکٹیو نوٹ کیسے لکھنا ہے اور ریفلیکٹیو نوٹ آپ کون سا لکھیں گے. آپ نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس کلاس روم آبزرویشن فارم ہوگا جس کے اندر 9 کمپوننٹس تھے, 9 ایریاز تھے, جس میں پرسنل تھا, ریپورٹ ود اسٹوڈنٹ تھی, اس کے بعد کنٹینٹ گرپ تھی, کلاس روم مینجمنٹ تھی. یہ تمام چیزیں تھیں جو آپ نے ادھر وہاں پہ نوٹ کی ہیں. تو ریفلیکٹیو نوٹ میں آپ لکھیں گے یہاں پہ کہ جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت کیا صورتحال تھی, اور آپ اس وقت کیا چاہتے تھے, اور اب موجودہ صورتحال کیا ہے. کیا آپ جب پڑھتے تھے اس وقت کا کلاس روم, اس وقت کا ٹیچر, اس وقت کا یہ جو میتھڈ تھا یہ اس وقت بہتر تھا یا اب بہتر ہے, یا اس کو اب کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ریفلیکٹیو نوٹ میں جو آپ نے کلاس روم آبزرویشن فارم کے اندر کمپوننٹ کے اندر جو آپ نے نوٹس لیے ہوں گے ان کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ لکھیں گے. اور اس کے بعد مینٹر جو ہے اس کو چیک کرائیں گے, اور مینٹر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ کمنٹس دے گا. یہاں پہ جو نیکسٹ ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ کے لیے, اس میں میں آپ کو 14 جو ہے نا ریفلیکٹیو نوٹ ان کی ڈیٹیل دوں گا. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں, اس کو لائک کریں اور مجھے کمنٹس دیں. جب مجھے کمنٹ ملے گا یا آپ کی طرف سے کوئی فیڈ بیک ملے گا تو میں تب ویڈیو بناؤں گا, چونکہ اس ویڈیو پہ بہت ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, مکمل دیکھیں, اور اپنے کمنٹس مجھے ضرور دیں. اور میں اس میں اپنا ای میل ایڈریس دے رہا ہوں, تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے جو ڈیٹیل ہے, جو پرابلم ہے, وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہے کہ آپ فیلڈ نوٹ کیسے لکھیں گے. ابھی میں نے آپ کو ریفلیکٹیو جو فیلڈ نوٹ ہے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے. لیکن جو آپ 14 فیلڈ نوٹ لکھنے ہیں, 14 فیلڈ نوٹ, وہ میں آپ کو 1 بائی 1 لکھ کے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بریف بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے لکھنے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری آنے والی ویڈیوز دیکھیں, اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ, تاکہ آپ کو جو میری 14 فیلڈ نیکسٹ آئیں گی 14 ویڈیوز اس 8607 کے حوالے سے وہ آپ کو مل سکیں. اور آپ مجھے اپنا جو کمنٹس ہیں اور اپنی جو رائے ہے اس سے ضرور آگاہ کریں. اگر یہ ہیلپ فل ہیں تو میں بناؤں, اگر ہیلپ فل نہیں ہے تو پھر اس پہ میں زیادہ ٹائم نہ لگاؤں. اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو پریپیئر اسکول کلاس روم آبزرویشن رپورٹ. آپ نے یہ کیسے بنانی ہے, آپ نے اس طرح بنانی ہے کہ جب آپ 14 فیلڈ نوٹ لکھ لیں گے تو اینڈ پہ آپ نے 2 کمپریہنسو
اسکول کلاس روم آبزرویشن رپورٹ لکھنی ہوں گی. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ پہلے اسکول اور کلاس روم آبزرویشن رپورٹ لکھ لیں اور بعد میں فیلڈ نوٹ لکھتے رہیں, تو اس طرح یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور آپ یہ غلط کر دیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ فیلڈ نوٹ لکھیں 14 اور کلاس روم آبزرویشن فارم کے مطابق اس کے اندر کوئی ایک ایریا لے لیں, 2 لے لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ فیلڈ جب آبزرویشن کریں گے کلاس روم کی تو آپ ساری ہی اس کے اندر وہ آپ لکھیں ایریاز کو فوکس کریں. نہیں, آپ 2 ایریاز کو 3 ایریاز کو ایک دن میں فوکس کریں, ایک ایریا کو کریں پھر دوسرے دن دوسرے ایریا کو کریں. تو اس طرح آپ کی آبزرویشن بنے گی. آبزرویشن فارم سے آپ ریفلیکٹیو نوٹ لکھیں گے. اس کے بعد ریفلیکٹیو فیلڈ نوٹ کے بعد آپ نے اینڈ پہ 2 کمپریہنسو اسکول اور کلاس روم آبزرویشن رپورٹ لکھنی ہوں گی. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا اور یہ میں آپ کے ساتھ حل شدہ سالڈ بھی شیئر کر دوں گا کہ آپ نے کیسے لکھنی ہے, اور اس کی گائیڈ لائن آپ کو میں دے دوں گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے بہت سارے جو کوئریز تھیں, بہت سارے سوالات تھے, ان کا یہ جواب اس سے آپ کو مل جائے گا اور آپ اب انشاءاللہ بہتر طریقے کے ساتھ کلاس روم آبزرویشن کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ آبزرویشن کر سکیں گے. اس کے ساتھ آپ فیلڈ نوٹ بھی لکھ لیں گے اور انشاءاللہ آپ ہوپ فلی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ 8607 کی جو کلاس روم آبزرویشن ہے, جو اسکول آبزرویشن ہے, اس کو بھی مکمل کر لیں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کو سیریس نہ لینے کی وجہ سے, زیادہ اس کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے فیل بھی ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ 50% جو مارکس ہیں 50 نمبر آپ کو پاسنگ مارکس ضروری ہیں, تو 50 نمبر آپ نے اس میں سے لینے ہیں. تو وہ نمبر لینے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ فیلڈ نوٹ آپ ریفلیکٹو اچھے لکھیں اور اس کے بعد کمپریہنسو رپورٹ بھی اچھے لکھیں, تو آپ 80+ تک بھی اس میں مارکس لے سکتے ہیں. اس ویڈیو کو اگر پسند آئی ہے تو آپ کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اپنے کولیگ کے ساتھ شیئر کر دیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.